السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے جمعرات کو آپ حضرات کو ظلم کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ ظلم نہ کریں، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ظلم کرنے سے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا وعیدیں آئیں گے قرآن اور حدیث میں۔ اور آج کے جمعرات کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے سلام کا بیان، یعنی سلام کرنے کے تعلق سے آج بتایا جائے گا کہ اسلام میں سلام کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی خوشگوار ہو اور امن و سلامتی، اخوت و محبت اور بھائی چارہ قائم رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بہترین اخلاق سے مزین اور برے اخلاق سے دور ہو۔ یعنی انسان کی زندگی خوشحال بننے کے لیے سب سے اہم جو ضروری ہے وہ ہے ایک اچھا اخلاق مند ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا اور برائیوں سے دور رہنا۔ جو بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے خوشگوار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے، کیونکہ اخلاق ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سماج میں اعلیٰ رتبہ عطا کرتی ہے، اور اگر اخلاق ہی برے ہوں تو انسان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ کے اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کا رتبہ اعلیٰ ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی سے اچھے رویے سے پیش آئیں گے تو وہ سامنے والا بندہ آپ کو اچھائی سے یاد کرے گا، اور اگر آپ برے اخلاق سے برے طریقے سے پیش آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے شریعت نے اچھے اخلاق کو بڑی اہمیت و فوقیت دی ہے۔ شریعت نے بھی اخلاق کو بہت اہمیت دی ہے کہ اخلاق بہت ضروری ہے، اور اجر و ثواب کا بھی وعدہ فرمایا ہے، یعنی اگر آپ اچھے اخلاق کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح سے شریعت میں برے اخلاق کی مذمت اور اس پر وعید کی گئی ہے۔ اچھے اخلاق اپنا کر اپنے خالق حقیقی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کا رویہ اچھا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں تو اس سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوگا، اور جس سے کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے، اور جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اچھی باتیں بتانے کے لیے ہی تشریف لائے تھے۔ ہمارے حضور کیوں آئے تھے؟ اچھی باتیں بتانے کے لیے۔ انہی اچھے اخلاق و عادات میں سے ایک عادت جس سے اخوت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں کوئی کسی لفظ کے ذریعے سلام کرے، جب آپ کو کوئی شخص کسی لفظ کے ذریعے سے سلام کرے، کوئی کہے السلام علیکم یا کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرے، تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو۔ یعنی اگر کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم تو آپ بڑھا کر کہہ دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یا وہی کہہ دو، یعنی جو انہوں نے کہا السلام علیکم آپ کا کہو وعلیکم السلام۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ سلام کا جواب ہوتا ہے السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو۔ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور جب ہم اس میں کچھ الفاظ بڑھا دیتے ہیں جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، ہم یہ ایک دعا دیتے ہیں سامنے والے بندے کو۔ جب ہم کسی سے سلام کرتے ہیں تو ہم سامنے والے بندے کو دعا دیتے ہیں، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب دو مومن بندے ایک دوسرے سے سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں اور محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے بھائی چارے کو دیکھ کر، ان کے آپس میں محبت کو دیکھ کر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سلام یہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کا، کہ کوئی بندہ آپ سے ڈیلی سلام کریں گے خود بخود اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور آپ کے لیے پیار ہو جائے گا۔ تو وہی قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب آپ سے کوئی بندہ سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، اور اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم جو اس بندے نے سلام کیا ہے آپ بھی وہی سلام کر دیجیے، یعنی اس نے آپ کو دعا دیا کہ آپ سلامت رہو تو آپ بھی کہہ دیجیے وعلیکم السلام، آپ بھی سلامت رہو، ٹھیک ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا، یعنی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اسلام کی کون سی چیز اچھی ہے، کہ کون سی چیز اسلام کی اچھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری یعنی بڑی کتابوں میں، بخاری اور مسلم کی کتابوں میں بھی ہے کہ اسلام کی سب سے اچھے کام کون سے ہیں، کون سا عمل جو ہے اسلام میں اچھا ہے، تو بتایا گیا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جن کو پہچانتے ہو جن کو نہیں پہچانتے، اگر مسلمان بندہ ہے نہیں بھی پہچانتے تو بھی سلام کر لو، اور کھانا کھلانا تو یہ بہت ہی سلام کرتا ہے، چاہے کوئی بندہ بھوکا ہو یا نارمل ہو، اسے زیادہ بھوکا نہ ہو تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، یعنی اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، یعنی مومن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے تو آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا نہیں ہے تو اس کی جنت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے تو ہی آپ لوگ کو جنت ملے گی نا، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کو مان لیے تو ظاہر سی بات آپ جنت کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو وہی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ مومن کی شان ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ہمارے حضور نے فرمایا کل مومن اخوا، ہر مومن بھائی ہے، تو جب تک محبت نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو۔ مومن نہ ہونے کا مطلب ہے مومن کامل، یعنی جو ایک کامل مومن ہوتا ہے وہ نہیں، آپ مومن رہو گے لیکن مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ مومن کامل ہونے کے لیے ہمیں ہر مسلمان بھائی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، یعنی حضور نے فرمایا کیا تم لوگ کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کرو گے تو تم لوگوں کے درمیان آپس میں محبت ہو جائے گی، تو وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، جب آپ ایک دوسرے سے سلام کریں گے تو خود بخود آپ کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق، یعنی جو پہلے سلام کرتا ہے وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہے، اللہ کی رحمت اسے زیادہ ملے گی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ ہم بڑے ہیں تو چھوٹا ہم سے سلام کریں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے سلام کر لیا کرتے تھے، ہمارے حضور بچوں سے سلام کر لیا کرتے تھے، تو جو بندہ سلام کرتا ہے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہے، یعنی اگر آپ پہلے سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ سامنے والا مجھ سے سلام کرے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر انانیت ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر انا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے اگر آپ پہلے سلام کرتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر تکبر، گھمنڈ یا انانیت جیسی چیز نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ، حضرت انس جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں، بچپن کے زمانے سے یہ حضور کے خادم رہے ہیں، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر اور تم